السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیری مطلوب ہے۔ آپ کا ہوسٹ سمر گوندل فوڈ اسپیشلسٹ آج ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے چائنیز نمک، جسے چائنا سالٹ بھی کہتے ہیں، جسے مونو سوڈیم گلوٹامیٹ بھی کہتے ہیں۔ MSG کے نام سے یہ فلیور انہانسر ہے، یعنی کہ چیزوں کا ذائقہ بڑھاتا ہے۔ ہمارے ہاں نارملی سوپ میں یوز ہوتا ہے، کھانوں میں یوز ہوتا ہے، فرائز میں یوز ہوتا ہے، کین فوڈ جو ڈبوں میں کھانے آتے ہیں ان میں یوز ہوتا ہے، جو چپس کے جیسے پرنگلز کے پیکٹس آتے ہیں یہ ان کے اندر بھی یوز ہوتا ہے، اور بہت سی چیزوں میں یوز ہوتا ہے، اور یہ کچھ چکن سے ملتا جلتا فلیور دیتا ہے جسے ہم ٹیکنیکلی امامی فلیور کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ کچھ چیزیں تو آپ نے بہت لوگوں سے سن رکھی ہوں گی، مثال کے طور پہ کیا کہ سونے میں پرابلم آتی ہے، کہ آپ کو نیند نہیں آ پاتی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے کچھ مائنر ایشوز ہیں جو آپ نے بہت سے لوگوں سے سنے ہوں گے، لیکن میں آج آپ کو کچھ ایسی سائنٹیفک ایویڈنس کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ میں ساتھ ریسرچ پیپر بھی اٹیچ کر دوں گا، آپ خود پڑھنا چاہیں تو آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، جو سب سے پہلی جو بات ہے اس کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ جو ہمارا لبلبا ہے، پینکریاز جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسولین پیدا کرتا ہے۔ جو آپ نے سنا ہوگا کہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ انسولین خود لگاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انسولین پیدا نہیں ہو رہی ہوتی۔ جہاں تک تو بات آپ کو پتہ ہے۔ ناظرین، جو ہمارے لبلبے میں بیٹا سیلز ہیں جو انسولین پروڈیوس کرتے ہیں، یہ انہیں سٹیمولیٹ کرتا ہے، جس سے انسولین زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسولین زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کی باڈی میں انسولین زیادہ رہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سیلز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جب ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں جب انسولین زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ بیسیکلی اگر یہ سیل ہے تو یہ سیل کا دروازہ انسولین کھولتی ہے تاکہ اس میں گلوکوز آ سکے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس، یعنی کہ انسولین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی باڈی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ بھی ایک شوگر کی ٹائپ ہے، ڈائبٹیز ہے، ذیابیطیس ہے، یہ وہی مرض آپ کو ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا کینسر کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ جو ہماری باڈی میں کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے چینی۔ اگر آپ کے باڈی میں زیادہ گلوکوز لیول رہے گا، اگر آپ چینی زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ناظرین؟ اس سے یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کینسر کے سیلز ہیں نا وہ تقریباً 10 سے 50% زیادہ مٹھاس کو، گلوکوز کو انہیں ریکوائر ہوتا ہے، یعنی کہ نارمل باڈی سیل کو کم چاہیے ہوتا ہے، اور جو کینسر کے سیلز ہیں، کینسر کے ٹیومر ہے، اسے مٹھاس، اس کو چینی، اس کو گلوکوز زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے کینسر کے چانسز ڈکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان ممالک میں کینسر کی پرسنٹیج کم ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ اور یورپ کے۔ اب بات کلیئر ہوئی؟ تو اب آپ کہیں گے کہ چینی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر جب کینسر سیلز کو چینی نہیں مل رہی ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مٹھاس یعنی کہ گلوکوز نہیں مل رہا ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے جی مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، ٹھیک ہو گیا، سوڈیم علیحدہ ہو گیا، گلوٹامیٹ اس میں علیحدہ ہو جاتا ہے جب ہماری باڈی میں جاتا ہے۔ تو جب اسے چینی نہیں ملتی تو سیکنڈ چیز شوگر کے بعد وہ جو کینسر سیل سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ گلوٹامیٹ ہے، وہی تو اس سے آ رہا ہے، مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، یعنی کہ وہی تو چائنیز نمک سے آ رہا ہے۔ تو یہ اس کی دوسری ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے کینسر کو بڑھاتا ہے، کینسر کے چانسز بہت زیادہ انکریز کر دیتے ہیں۔ اگلی چیز آ جاتی ہے، وہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو سائنٹیفک ذرا ریفرنس سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس ٹائم ہم چائنیز نمک لے رہے ہیں، سوپ میں لے رہے ہیں، کھانوں میں لے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انزائم ہے جس کا نام ہے لیکٹیٹ ہائیڈروجینیز، ٹھیک ہے، اس کی پروڈکشن انکریز ہو جاتی ہے۔ اس کی پروڈکشن انکریز ہوتی ہے تو پھر اس سے بنتا کیا ہے؟ اس سے بنتا ہے لیکٹک ایسڈ، اس سے بنتا ہے لیکٹیٹ، اور پھر بنتا ہے لیکٹیٹ سے بنتا ہے لیکٹک ایسڈ۔ اچھا، لیکٹک ایسڈ جو ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکٹک ایسڈ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہماری باڈی ایسیڈک ہونے کی طرف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارا خون ایسیڈک ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا خون جب ایسیڈک ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ یہ آتا ہے ہیپوکسیا، یعنی کہ ہمارے جو سرخ خلیے ہیں خون کے وہ آکسیجن کیری نہیں کر پاتے باڈی سیلز تک لے جانے کے لیے، باڈی ٹیشوز تک لے جانے کے لیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ اب آپ کو سمجھے؟ یعنی کہ جو لیکٹیٹ ہائیڈروجینیز ہے، ایٹ دا اینڈ پروڈکٹ کیا آیا؟ لیکٹک ایسڈ۔ تو جب ایسیڈیفائی ہو جاتا ہے بلڈ تو اس کی آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی، آکسیجن کو کیری کر کے لے جانا مختلف ٹیشوز تک ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہوگا۔ اچھا، اس اگلی چیز جو آ جاتی ہے ناظرین وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میلز میں، لڑکوں میں، مردوں میں یہ سپرم کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
स्पर्म को डैमेज करता है, और लड़कियों में ओवरी को यानी कि बच्चा दानी को ये डैमेज कर देता है। और उससे आगे फिर बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं वो बहुत लंबी डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता दिया। और अगली क्या चीज़ है, अब आ जाता है गुर्दों के हवाले से। गुर्दों का क्या काम है, हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो हम चीज़ें खा रहे हैं उन्हें बेसिकली हमारी जो गुर्दे हैं वो फ़िल्टर का काम कर रहे हैं, उसे जो ब्लड आ रहा है उससे सारे को फ़िल्टर कर रहे हैं, फ़िल्टर करते जा रहे हैं। उससे क्या होता है, तो ये हम अखरोट, बादाम, पिस्ता इस तरह की चीज़ें लेते हैं, इनमें ऑक्सीलेट्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारी किडनीज़ में इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो ये जो है अगर मोनोसोडियम ग्लूटामेट लेते हैं तो ये किडनीज़ में जो पथरी बनती है, गुर्दों में जो पथरी बनती है उस चीज़ को प्रमोट करता है। यानी कि अगर आप मोनोसोडियम ग्लूटामेट, चाइनीज़ नमक, चाइनीज़ सॉल्ट ले रहे हैं तो आपके गुर्दों में पथरी बनने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सोने में मसला, सांस का या दिल की धड़कन का तेज़ होना। तो अब बात क्लियर हुई। पहली बात आपको शुगर की तरफ, डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है। दूसरा, कैंसर्स के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और रिप्रोडक्शन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, यानी कि स्पर्म का और ओवरी का डैमेज होना, ये इसके कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं जो मैंने आपको और साथ साइंटिफिक रेफरेंस अटैच कर दूँगा ताकि आप देख लें, आपसे ये ना कहें कि सुनी सुनाई बात थी और कह दी गई, जो कि ज़्यादातर लोग कह देते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें, अपना और अपने प्यार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।